بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سچ اور جھوٹ یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ سچ بولنے والا اس دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے گی۔ جھوٹ بولنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ بتائی کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور مومن کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِیلًا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے۔ سوال کیا گیا کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر وہ بزدلی دکھا جائے۔ پھر سوال کیا گیا اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مومن جھوٹ نہیں بولتا اور منافق سچ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی اور علامت ہے، اور سچ بولنا ایمان والے کی علامت اور نشانی ہے۔ آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی علیکم بالصدق، اپنے اوپر لازم کر لو سچ بولنا، ہمیشہ ہر حالت میں سچ بولو۔ جہاں سچ بولنے میں نفع معلوم ہو وہاں بھی سچ بولو، اور جہاں بظاہر یہ نظر آ رہا ہو کہ سچ بولنے میں نقصان اور گھاٹا ہو سکتا ہے وہاں بھی سچ ہی بولو، جھوٹ کسی حالت میں مت بولو۔ پھر فرمایا یہ سچ بولنا نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، سچ بولنا یہ نیکیوں کے راستے کو ہموار کرتا ہے، اور نیکیاں انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے سچے بندوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں،
اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور کسی بندے کا سچا ہونا اس کے لیے اعزاز ہے اور جھوٹا ہونا اس کے لیے سب سے بری صفت ہے. آپ کو یاد ہوگا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے تو ایک خط ہرقل کے نام، قیصر کے نام بھی لکھا تھا. اور جب اس کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے کہا کہ عرب کے کچھ لوگ اگر ہمارے شہر میں تجارت وغیرہ کے مقصد سے آئے ہوئے ہوں تو ان کو میرے دربار میں حاضر کرو، میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. اس موقع پر ابو سفیان وہاں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. ان کے لوگوں کو اس کے دربار میں لے جایا گیا تو اس نے کہا تم میں سب سے زیادہ رشتہ داری کے اعتبار سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب ہوں. تو کہا تم آگے آ جاؤ، اور باقی ساتھیوں سے کہا اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں اس سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم آگاہ کر دینا. پھر لمبی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ہرقل نے بہت سے سوالات ابو سفیان سے کیے اور ابو سفیان نے اس کے جوابات دیے. ابو سفیان یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مجھے جھوٹا مشہور کر دیا جائے گا تو میں اس موقع پر جھوٹ بولتا. اس سے پتہ چلا کہ وہ زمانہ جس میں ہر طرح کی برائی تھی، کوئی برا کام ایسا نہیں تھا جو وہ لوگ نہ کرتے رہے ہوں، لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹے کے طور پر مشہور ہو جانا ان کے یہاں بھی بہت معیوب بات تھی. جھوٹ ایسی چیز ہے، لیکن اب تو جھوٹ بولنا فیشن ہو گیا ہے. بلکہ اب تو صبح سے شام تک نہ جانے ہم لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یاد بھی نہیں رہ جاتا. اور یہ جو ایک ڈبیا ہمارے جیب میں ہوتی ہے یہ تو جھوٹ بولوانے کی مشین ہے. ہم نے خود تجربہ کیا ہے. ایک آدمی کو فون کیا، اس سے کچھ کام تھا، وہ سامنے سے جا رہا ہے اور فون پہ بات کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں تو بمبئی میں ہوں، اور سامنے سے گزر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں بمبئی میں ہوں. تو اس پر تو جھوٹ بولنا اور آسان ہو گیا ہے. اور صرف یہی نہیں، بہت سی باتیں آپ کے موبائل میں ایسی آتی ہیں جو بے سر پیر کی ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہمارے بچوں کو ہو جاتا ہے کہ اس کو فارورڈ کرنا وہ ایسا ہی فرض سمجھتے ہیں جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. اس کو وہ ضرور فارورڈ کریں گے، دوسرے کو بھیجیں گے. اس طرح ایک جھوٹ پھیلتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے اس کو بیان کرنے لگے. آدمی کو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کی تحقیق کرے، اس کے کان میں جو بات پڑی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کی تحقیق کرے، پھر آگے کسی سے کہے. لیکن نہیں، ہماری عادت ہے ایک بات سنی اور دوسرے سے فوراً بیان کرنے لگتے ہیں، جبکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات بالکل جھوٹی تھی.
تو آپ نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے اسے بیان کرنے لگے۔ جھوٹ اور سچ کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم لوگ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو سچائی کی اہمیت آئے گی، اور جھوٹوں کے ساتھ ہماری صحبت ہوگی تو پھر جھوٹ بولنے کی عادت ہماری اور آپ کی پڑے گی۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ اورنگزیب کے استاد تھے۔ اب تو ہمارے ملک کا ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اورنگزیب کا نام لینا بھی اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، سلطان ٹیپو کا نام لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں تو اپنے نوجوان بچوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے موبائل کی ہمیشہ نگرانی کرو، ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ دوسرے لوگ ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ کس طرح ڈالتے ہیں وہ تو جو لوگ زیادہ ماہر ہیں وہ جانتے ہیں، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر کے فسادات ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یہ پونا سے آگے اور ستارہ سے پہلے ایک گاؤں ہے، 25-30 گھر مسلمانوں کا ہے، ایک فیملی پونا میں رہتی ہے، گاؤں میں نہیں رہتی۔ اس فیملی کے ایک 15-16 سال کے بچے نے وہ کیا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ جو لگاتے ہیں اسٹیٹس، اس کے اسٹیٹس پر اورنگزیب کا وہ اس نے لگا لیا تھا۔ اب اس کے اسٹیٹس پر اورنگزیب کا اس نے فوٹو لگا لیا، وہ اس طرح وائرل ہوا کہ اس کے گاؤں کے اوپر حملہ ہوا، 250 سے 300 آدمیوں نے حملہ کیا۔ گاؤں والوں نے حملہ آوروں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ ان 15-16 گھر کے جو لوگ تھے ان کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ حملہ آور آئے اور جب کوئی نہیں ملا تو مسجد تھی، مسجد میں توڑ پھوڑ کی، اس کے وضو خانے کو نقصان پہنچایا، نلوں کو نقصان پہنچایا، دروازے اور کھڑکیاں اس کی توڑ ڈالی۔ اس طرح خاص طور سے اس پٹے میں پونا کے آگے چلے جائیے، ستارہ، کولہاپور اور اچل کرنجی اور سانگلی، میرج، اس میں یہی سب ہو رہا ہے۔ ایک اسٹیٹس کے اوپر فساد ہو رہا ہے، اور جمعیت علماء جو پورے ملک میں مقدمات کی پیروی کر رہی ہے، تقریباً 500 نوجوان ملزمین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی پیروی کر رہی ہے۔ ان میں اکثر کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے موبائل سے کچھ ہوا، انہوں نے کسی کو فون کیا، ایک لنک لگ گئی اور اسی لنک کی بنیاد پر ان کو گرفتار کر کے اور دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹھونس دیا جاتا ہے۔ میں خبردار کرتا ہوں اپنے نوجوان بچوں کو جو رات رات بھر چائے خانے میں بیٹھ کر کے یا کسی اوٹے پر بیٹھ کر کے اپنی راتیں تباہ کرتے ہیں، اپنی صحت برباد کرتے ہیں، غلطی سے کہیں کوئی انگلی کسی ایسی اس پر پوسٹ پر پڑ جائے جو تمہارے لیے خطرناک ہو اور تمہیں مجرم بنا دے اور پھر گرفتاری عمل میں آئے، اس لیے اس کے سلسلے میں ہمیشہ آگاہ رہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ اورنگزیب کے وہ استاد تھے۔ اورنگزیب سفر میں جا رہے تھے، کہا کہ حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں اور یہ کچھ سرکاری خزانہ ہے، اس سے کچھ لینا دینا رہتا ہے، تو آپ ذرا اس کی نگرانی کیجئے گا، جب کہیں کوئی رقم بھیجوانی ہوگی تو بھیجوا کر رجسٹر میں لکھوا دیجئے گا۔ اورنگزیب چلے گئے، واپس آئے اور پھر جب حساب دیکھا کہ بھئی کہاں کہاں کتنی رقمیں بھیجی گئیں، تو ایک جگہ رک گئے، پھر حضرت کے پاس پہنچے کہ حضرت یہ کیا ہے لکھا ہوا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
تو فرمایا تو بچپن کا گھامڑ آدمی ہے، تیری سمجھ میں تو پہلے بھی کچھ نہیں آتا تھا، یہ صاف صاف تو لکھا ہوا ہے۔ کہا حضرت جو لکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جونپور کا شاہی پل بھاگ رہا تھا، اس پل کو رکوانے کے لیے اتنے 1000 روپے دیے گئے، لکھا ہوا ہے صاف صاف۔ اورنگزیب نے عرض کیا کہ حضرت اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ واقعہ کیا ہے۔ کہا اورنگزیب جونپور کے کچھ نوجوان بچے آئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت جونپور کا جو شاہی پل ہے جو شہر کو دونوں حصوں کو جوڑتا ہے، ندی کے اوپر ہے، وہ بھاگ رہا ہے، اگر اس کو روکا نہیں گیا تو وہ بھاگ جائے گا اور شہریوں کو بڑی پریشانی ہو جائے گی، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا حضرت اتنے 1000 روپیوں کی ضرورت ہے اس پل کو روکوانے کے لیے، تو میں نے وہ دے دیے اتنے 1000 روپے انہیں۔ کہا حضرت کیا پل بھاگ سکتا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اورنگزیب کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ جو بچے آئے تھے وہ مومن تھے، کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو ہمارے ان بزرگوں کی نظر میں تو یہ تھا کہ پہاڑ کے ہٹنے کی بات کی جائے تو مان لی جائے گی، لیکن ایک مومن جھوٹ بولے؟ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے میرے دوستو سچ بولنے کو لازم پکڑنا چاہیے ہم سب کو، اور اب تو فیشن ہو گیا، خاص طور سے ہم دکاندار تو صبح سے شام تک دکان پر بیٹھ کر جھوٹ ہی بولتے ہیں اور جھوٹ ہی کے سہارے اپنی تجارت چلاتے ہیں۔ ایک دم کوالٹی بالکل اچھی نہیں ہے، لیکن کہیں گے کہ بالکل لیجئے یہ ایسا مال ہے، ایسا مال ہے، ایسا مال ہے، اور مال میں عیب ہے تو وہ بتانا تو ہم اپنی بیوقوفی سمجھتے ہیں، اور گویا تجارت میں جھوٹ بولنے کو ہم نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی جھوٹ ہے۔ ارے جھوٹ تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کھجور دے دوں گی۔ فرمایا ہاں اگر کچھ نہ دینے کا ارادہ ہے اور تم بیٹے کو اسی بہانے سے بلا رہی ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ اور سچ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ سچ بولنے والا تاجر اور امانت دار تاجر، جو تاجر تجارت میں جھوٹ نہ بولتا ہو اور پوری امانت داری سے تجارت کرتا ہو، گراہک کو دھوکہ نہ دیتا ہو، فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی خراب بدبو نکلتی ہے جسے انسان تو محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کو اس قدر محسوس کرتے ہیں کہ اس سے میلوں دور بھاگتے ہیں۔ ایسی بدبو نکلتی ہے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے۔ اس لیے میرے دوستو ہر حال میں سچ بولنے کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اسی سے عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اسی سے کامیابی ملے گی۔ جھوٹ سے دنیا میں بھی بے عزتی ملتی ہے اور آخرت کی ناکامی بھی جھوٹ بولنے سے ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی ہر حال میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی اپنی شایع نشان، اے اللہ ان کو مقام عطا فرما، رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامردیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔